السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو درس چل رہا تھا وہ تھا الدرس الثانی عشر۔ اس میں ہم نے الحمدللہ پچھلی کلاس میں 2 تمارین مکمل کر لی۔ آج انشاءاللہ التمرین الثالث یعنی تیسری تمرین کو انشاءاللہ مکمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو چلے بھائی، ہمارے پاس جو تمرین نمبر 3 ہے اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا۔ باقی جو ٹاپک ہے وہ آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اس کو انشاءاللہ اس ٹکڑے کو سمجھ لیتے ہیں، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں بھائی، ہمارے پاس تمرین نمبر 3 ہے، کیا ہے؟ انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ۔ انث الفاعل فی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، یعنی درج ذیل ہر جملے میں فاعل یعنی کام کرنے والے کو مذکر سے مؤنث بنائیں۔ انث الفاعل یعنی کام کرنے والے کو کیا بنائیں؟ مؤنث بنائیں۔ انث مؤنث بنائیں، فی کل من الجمل الآتیہ یعنی ہر کام کرنے والے کو، ہر جملے میں فاعل یعنی کام کرنے والے کو مذکر سے مؤنث بنائیں۔ چینج دا سبجیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں ڈوئر آف دی ایکشن، فرام میسکولائن ٹو فیمینائن ان ایچ آف دی فالوئنگ سینٹینسز۔ کوئی مشکل نہیں ہے، 4 چیزیں دی گئی ہیں انشاءاللہ، اس کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو انث ہے اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو انث کیسے بنا ہے، یہ آپ کا ثلاثی مزید فی سے آتا ہے باب تفعیل سے، ٹھیک ہے نا؟ اور باب تفعیل میں آپ کا آتا ہے فعل یفعل تفعیلا، فعل یفعل تفعیلا، تو اسی سے پھر یہ آپ کا بنے گا جو ہے فعل انث یؤنث تأنیثا، تو پھر یؤنث جو ہے یؤنث سے یہ بنے گا تؤنث، پھر تؤنث سے کیا بنے گا؟ انث، تو انث الفاعل، تو اب یہاں پر انث الفاعل بن گیا، یعنی فعل، فاعل اور مفعول بھی، فاعل کو مؤنث بنائیں۔ انث الفاعل، فاعل کو مؤنث بنائیں، کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ باب تفعیل سے آتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، مثال دی گئی ہے خرج محمد من البیت، محمد نکلا گھر سے۔ خرج محمد من البیت یعنی جو ہے محمد گھر سے نکلا۔ آگے کہا جا رہا ہے خرجت آمنۃ من البیت، آمنہ نکلی گھر سے۔ کیا فرق ہے اس کے اندر؟ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو بنانا ہے۔ کس طریقے سے بنائیں گے؟ یعنی مذکر کو مؤنث بنانا ہے۔ جیسے یہاں پر پہلا ہے ذهب المدرس الى الفصل، یعنی مدرس جو ہے، ٹیچر جو ہے وہ کلاس میں گیا۔ ذهب المدرس الى الفصل یعنی استاذ کلاس میں گیا۔ اب اگر کہنا ہو کہ جو استانی ہے، فیمیل ٹیچر ہے، وہ کہاں گئی؟ کلاس میں گئی، تو ہم کہیں گے ذهبت المدرسۃ، تو اب مدرسۃ آئے گا کیونکہ مدرس کا مؤنث مدرسۃ آئے گا، باقی الى الفصل تو سیم رہے گا۔ ذهبت المدرسۃ الى الفصل یعنی استانی کلاس میں گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ذهب ابی الى المستشفى، کہاں گیا بھائی؟ میرے والد ہاسپٹل گئے۔ ذهبت امی الى المستشفى، میری والدہ ہسپتال گئیں، ٹھیک ہے۔ جلس الطالب فی الفصل یعنی طالب کہاں بیٹھا؟ اسٹوڈنٹ کہاں بیٹھا؟ کلاس روم میں بیٹھا۔ اور اسی طریقے سے جب اس کو آپ مؤنث بنائیں گے تو جلسہ کا آپ کیا بنائیں گے؟ جو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، جلست الطالبۃ فی الفصل، پھر اپنا ہی آگے لکھنا ہے، کوئی چینج نہیں کرنی ہے۔ خرج اخی من البیت، نکلا میرا بھائی کہاں سے؟ گھر سے۔ تو آپ جب فیمیل کے لیے بنائیں گے تو آپ لکھیں گے خرجت اختی من البیت، میری بہن گھر سے نکلی۔ بس اتنا سمپل سا کام ہے، یہ تمرین آپ کو کرنی ہے۔ اس میں سکھایا جا رہا ہے کہ مذکر کو مؤنث میں آپ کیسے تبدیل کریں گے۔ جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں جو چارٹ بنایا تھا، جو فعل کی گردان تھی، وہ اسی طرح ذہبہ سے پھر کیا بنے گا؟ ذہبت، ذہبہ، ذہبت، جلسہ، جلست، خرجہ، خرجت۔ تو وہ صیغہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس طریقے سے آپ انشاءاللہ یہ سمجھیں گے۔ چلیے بھائی، اس کے بعد آتے ہیں التمرین الثالث۔ یہ لکھا گیا ہے تأمل ما یلی، تأمل ما یلی، کیا کہا جا رہا ہے؟ غور کرو جو نیچے آ رہا ہے۔ تأمل ما یلی، اچھا اس میں غور کیسے کرنا ہے؟ یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس میں وہیں سے آپ کو کتاب میں ہی اگر آپ دیکھیں گے پیج نمبر 66 میں دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں
اصل میں یہ جو تمرین دی گئی ہے، پہلے اس تمرین کو میں شو کر دیتا ہوں، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. ہر ایک چیز میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہو. دیکھیں یہاں پر تعمل ما یلی میں آپ کو یہ دیا گیا ہے، گیون ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے. یہاں دیا گیا ہے جلست الطالبۃ اور آگے ایرو دے کر کہا جا رہا ہے جلست الطالبۃ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں گے یہاں پر جلست آ گیا اور آخر میں یہ سکون کے ساتھ آ گیا، آگے یہ جو الطالب ہے اس میں ایک ساکن ہے، تو یہاں پر جب اجتماع ساکنین ہو گیا تو دو ساکن آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، پہلے والے کو کوئی حرکت دینی پڑتی ہے تو ہم پیچھے زیر لگا دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک یونیورسل رول ہے عربی گرامر کا. اسی طریقے سے جب ہم یہاں پر کیا کریں گے، جلست طالب لکھ رہے ہیں لیکن اب ہم جلسہ کا بنائیں گے جلست اور آگے ہم لکھیں گے الطالبۃ اس طریقے سے. اب یہاں پر دیکھیے گے یہ جو تا کے اوپر سکون ہے اور آگے تا کے اوپر شد ہے، تو اس میں پہلا والا ساکن ہے، تو جب دو ساکن جمع ہو گئے نا تو اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ اس کو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے جلست الطالبۃ، تو ہم نے تا کو ایک بار پڑھا، تو ہم نے اس تا کو ملانا ہے اس تا کے ساتھ، لیکن یہ تبھی ملے گا جب تا کے نیچے زیر آئے گی. تو یہی چیز آپ کو سکھایا جا رہا ہے، جیسے جلست الطالبۃ اس کو پڑھا جائے گا جلست الطالبہ. جس طریقے سے ہم نے اس کی ہیڈنگ آگے دیکھی تھی انث الفاعل، حالانکہ کیا تھا؟ انث تھا، ایسے انث تھا، لیکن ہم نے کہا انث الفاعل. اس کی ہیڈنگ جو ہم نے دیکھی تو پہلے والے کو زیر دینی ہے تاکہ اس کا تلفظ ہو. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. الف لام کے ساتھ جب آئے گا آگے تو اس کے نیچے زیر لگائیں گے. یہ پوری چیزیں آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو زبانی یاد ہوگی. اچھا اس کے بعد جو ہماری پانچویں تمرین آتی ہے اقرأ الجمل الآتیہ. اقرأ الجمل الآتیہ، در ذیل جملے پڑھیں. اس میں جملے پڑھنے ہیں ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز. اس میں الذی اور اللتی کا استعمال ہوا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں اسماء موصولہ پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے جی. دیکھیں پہلے ان کو پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس چھٹی والی تمرین میں ان کو اپلائی کرنا ہے. بڑا ہی آسان ہے، دیکھیں کیسے کرنا ہے. دیکھیں جی ان کو پڑھیں گے، صرف کچھ کرنا نہیں ہے، صرف پڑھنا ہے. دیکھیں کیسے پڑھیں گے. یہاں پر آیا من الفتى الذي خرج من بيتك الآن من بيتك الآن هو ابن عمي. کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ لڑکا کون ہے جو ابھی تمہارے گھر سے نکلا، اور آگے وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. Who is the boy who has just came out of your house? He is my cousin. وہ میرا کزن ہے. اب یہاں پر دیکھیں گے کون ہے وہ لڑکا، الذی جو، خرج من بیتک جو نکلا تمہارے گھر سے، الآن ابھی، ہوا ابن عمی وہ میرا کزن ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے. اب یہاں پر یہ جو من ہے، من سوال کے لیے آتا ہے اور یہ مبتدا ہے، اور الفتى جو ہے اس کی خبر ہے. پھر یہ خبر اتنی ہی نہیں، پھر آگے پورا جب دیکھیں گے الذی اسم موصول ہے، یہ آپ کی صفت بنتی ہے. خرج اس کے اندر فعل ہے، فاعل اس کے اندر ضمیر کی صورت میں ہوا ضمیر میں موجود ہے، من اس کے اندر حروف جر میں سے ہے، بیت کا پھر مضاف مضاف الیہ مل کر آپ کا مجرور بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے الآن جو ہے یہ آپ کا ظرف زماں ہے جو مفعول فیہ بنے گا. پھر خرج من بیتک الآن یہ پورا آپ کا کیا بنتا ہے، یہ آپ کا جو ہے ایک جملہ بنتا ہے، جملہ فعلیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور فعل اور فاعل اور یہ جو باقی جو متعلقات ہیں یعنی جملہ فعلیہ کے، یہ پورا آپ کا پھر صلہ بنتا ہے اس الذی موصول کے لیے. یہ میں ترکیب آپ کو ایسی زبانی کرا رہا ہوں. پھر جب یہ موصول کے لیے صلہ بنے گا تو الذی مع صلہ اور صفہ اور الفتى پورا مل کر یہ آپ کا پھر مبتدا بنے گا، اور پھر آگے اس کی خبر جو آئے گی ہوا ابن عمی، وہ کیا ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے. تو یہ اس طریقے سے میں آپ کو نٹشل میں ابھی کرا رہا ہوں، اتنا زیادہ اس پر ابھی دھیان نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے. آ جائیے پھر آگے ہے من فتح یعنی من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد ہی بنت خالتی. من الفتاة التي، اب یہاں پر التي کا استعمال کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم یہاں پر لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. من الفتاة وہ لڑکی کون ہے، التي جو، خرجت نکلی. یہاں کیا تھا، خرجہ فاعلہ کے پیٹرن پہ، خرجت چوتھا والا صیغہ مؤنث کے لیے، خرجت جو نکلی، من بیتک تمہارے گھر سے،
الآن ابھی یا محمد اے محمد ہی بنت خالتی وہ کون ہے بھائی؟ وہ میری خالہ کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے پورا آ رہا ہے محمد who is the girl who has just come out of your house she is my cousin یعنی میٹرنل کزن ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جو ہمارا جو تیسرا ہے یہاں پر یہ ہے لمن المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس یعنی میز پر رکھی ہوئی چابی کس کی ہے؟ وہ استاذ کی ہے. who's the key on the desk it belongs to the teacher. ٹھیک ہے جی it belongs to the teacher تو اس میں الذی کا استعمال ہوا. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ سمجھ لیجئے گا. اسی کے ساتھ پھر جو چوتھا والا ہے یہ والا لمن الساعة التي على السرير کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کس کی ہے یہ گھڑی جو کس پر ہے؟ جو بستر پر ہے پلنگ پر ہے. آگے کہا جا رہا ہے ہی لزوج اختی وہ میرے کس کی ہے؟ لزوج اختی. جب لزوج اختی آ گیا اٹ مینز مائی سسٹرز ہسبینڈ بہن کے شوہر کی ہے. یعنی جو پلنگ پہ رکھی ہوئی گھڑی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ کس کی ہے؟ وہ بہن کے شوہر کی ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ چیزیں آپ سمجھیں گے. اس میں الذی اور اللتی کا استعمال ہوا ہے. اس کے بعد آئیے التمرین السادس یعنی جو ہماری چھٹی تمرین ہے اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھیے گا. یہ دیکھیے اس میں کرنا کچھ نہیں ہے بھائی. اس میں آپ نے یہی الذی اور اللتی کا استعمال کرنا ہے. اوپر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے اکمل الجمل الآتیۃ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراغ. کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ کہا جا رہا ہے مناسب اسم موصول الذی التی لگا کر درج ذیل جملے مکمل کریں. کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینس بائی یوزنگ دا کریکٹ ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن ہم کہتے ہیں الذی اور اللتی کو. ٹھیک ہے جی. کرنا کچھ نہیں ہے. پہلا والا یہاں پر دیا گیا ہے باقی بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ہے اور اسی کے ساتھ یہ ٹاپک ہمارا الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں دیکھیں بھائی الکتاب ڈیش علی المکتب للمدرس تو کیا آئے گا اس کے اندر؟ الکتاب الذی اس میں الذی آئے گا. کیوں؟ وہ کتاب الذی جو میز پر ہے علی المکتب کس کی ہے؟ للمدرس استاذ کی ہے. the book that is on the desk belongs to the teacher. اس کے بعد آئیے آگے دوسرا ہے القلم ڈیش فی حقیبتی مکسور القلم الذی فی حقیبتی مکسور وہ قلم جو بیگ میں ہے ٹوٹا ہوا ہے. the pen that is in the bag is broken. السیارۃ اب السیارۃ گاڑی کو کہا جاتا ہے. اس کے لیے کون سا ریلیٹو پروناؤن آئے گا؟ الذی یا اللتی؟ اس کے لیے اللتی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ السیارہ مؤنث ہے. السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن للطبیب الجدید وہ گاڑی جو ابھی ہسپتال سے نکلی ہے نئے ڈاکٹر کی ہے. the car that has just come out of the hospital belongs to the new doctor. الکلب کتے کو کہتے ہیں الکلب الذی فی الحقیبۃ مریض وہ کتا جو باغ میں ہے بیمار ہے. the dog that is in the garden is sick. الفتح الفتح کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے یہ جملوں میں دیکھا تھا لڑکے کو کہتے ہیں تو اس میں بھی الذی آئے گا. الفتح الذی خرج من المسجد الآن ابن مؤذن یعنی وہ لڑکا جو ابھی مسجد سے نکلا ہے مؤذن کا بیٹا ہے. the boy who has just come out of the masjid یا mosque is the مؤذن son. تلک البطۃ التی تحت الشجرہ لبنت الفلاح وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے تو اس میں التی آئے گا کیونکہ تل کا مؤنث کے لیے اور بطۃ بطخ کے معنی میں آتا ہے تو اس کے لیے التی آئے گا. وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے تحت الشجرۃ درخت کے نیچے ہے لبنت الفلاح کسان کی بیٹی کی ہے. وہ بطخ کس کی ہے؟ کسان کی بیٹی کی. that duck which is under the tree belongs to the farmer's daughter. اس طریقے سے ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے آگے البیت الجدید یعنی نیا گھر ڈیش فی ذلک الشارع للوزیر نیا گھر جو اس گلی میں ہے وزیر کا ہے. تو اس میں جو کے لیے عربی کیا آئے گی بھائی؟ الذی. ٹھیک ہے اس طریقے سے الذی آئے گا. the new house that is on that street
belongs to the minister. 8वां الدرس डैश بعد هذا الدرس سهل جدا, यानी हम जो भी पढ़ रहे हैं पहले पहले हमें आसान से दर्स मिल रहे हैं, उसके बाद और आसान होते चले जा रहे हैं. ठीक है. الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا, वो सबक जो इस सबक के बाद है बहुत आसान है. The lesson that comes after this lesson is very easy. तो इसमें भी الذي का इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, यहां पर क्या होगा? मनिल फतातु अल्लती जलसत अमामल मुदर्रिसा हिया तालिबतुन मिन मालेशिया, यानी मालेशिया हम कहते हैं मलेशिया को. वो लड़की कौन है जो स्कूल के सामने बैठी? वो मलेशिया की एक तालिबा है. हु इज द गर्ल हु सैट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल? शी इज स्टूडेंट फ्रॉम मलेशिया. 10वां अतिलकल हकीबा अल्लती तहतल मक्तबी लका या खालिदुन ला हिया लिसदीक़ी मोहम्मद. ए खालिद, क्या वो बैग जो मेज़ के नीचे है तुम्हारा है? नहीं, वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है. तो इसमें भी अल्लज़ी आएगा. बताओ क्या सही लिखा मैंने? यहाँ पर तो मुज़क्कर की बात हो रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हकीबा की, जो मुअन्नस है तो अल्लती आएगा. ठीक है जी. अतिलकल हकीबतु अल्लती तहतल मक्तबी लका या खालिदु ला हिया लिसदीक़ी मुहम्मदिन. तो यहाँ पर मुहम्मदिन आएगा क्योंकि यहाँ पर शुरू में लामे जार आया है. अतिलकल हकीबतुल्लती तहतल मक्तबी लका या खालिदु ला हिया लिसदीक़ी मुहम्मदिन. ए खालिद, क्या वो बैग जो मेज़ के नीचे है तुम्हारा है? नहीं, वो मेरे दोस्त मोहम्मद का है. खालिद, इज़ दैट बैग अंडर द डेस्क योर्स? नो, इट बिलोंग्स टू माई फ्रेंड मोहम्मद. क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से आपने इन अस्माए मौसूला का इस्तेमाल करना है. बिल्कुल आसान है. इनका माना ही होता है दैट का, जिसको हम जो कहते हैं उर्दू के अंदर. तो इनको इंशाल्लाह आप कर लीजिएगा. और इसी के साथ ये हमारा जो अद्दर्सुस्सानी अशर 12वां सबक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम जो है 13वां सबक जो है अद्दर्सुस्सालिसा अशर, इसको शुरू करेंगे. तो उम्मीद करता हूँ पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा. ये तमारीन आपको समझ में आ गई होंगी. अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिए. मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.